السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد سید الاولین والآخرین. مدد یا رسول مدد یا سادات اصحاب رسول مدد یا مشایخنا دستور مولانا شاہ عبداللہ فاضل داستان شاہ محمد نعمان مدد طریقتنا الصحبہ والخیر فی الجمعیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الفواحش. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل ہمیں حکم دیتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو گناہوں سے دور رہیں، ان کے قریب بھی نہ جائیں. یہ اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں خود کو بچا سکتا ہوں تو ممکن ہے کہ آپ مزید گناہ میں مبتلا ہو جائیں. اللہ عز و جل نے اپنے حکم کے ذریعے اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے. جو لوگ اس سے دور رہتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اگر گناہ میں گرنے والے لوگ مغفرت طلب نہیں کرتے تو وہ گناہ میں اور دھستے جائیں گے. یہ ایک عادت بن جائے گی اور وہ اسے چھوڑ نہیں پائیں گے. اب چونکہ ہم آخر الزماں میں ہیں، یہ برائیاں بہت بڑھ گئی ہیں، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. ماضی میں یہ غیر مسلموں میں بہت عام تھا، ان میں ہر طرح کی برائی موجود تھی. اب دنیا میں ہر جگہ مسلمان اور غیر مسلمان گناہوں کو معمولی بات سمجھتے ہیں اور ان کا ارتکاب کرتے ہیں. اور جیسے جیسے وہ انہیں کرتے ہیں وہ اور گہرے دھستے جاتے ہیں. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی انسان دلدل میں جا کر نکل نہیں پاتا. لہٰذا آپ کو دلدل کے قریب جائے بنا ہی اس سے دور بھاگنا چاہیے. اگر آپ اس میں گر جائیں، اگر آپ کا پیر دھس جائے تو فوراً خود کو باہر نکالیں، توبہ کریں اور مغفرت مانگیں، پھر اللہ آپ کو معاف فرما دے گا. نہیں تو اگر آپ اسے اور بگاڑتے ہیں، جتنا زیادہ آپ اس میں شامل ہوں گے اتنا ہی گہرا ڈوبیں گے. آخر میں خود کو بچانا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا اگر کوئی انسان مسلسل گناہ کرتا ہے، انسان تو گناہ کرتا ہی ہے، اللہ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ انجانے میں گناہ کرے اور وہ انہیں معاف فرمائے. لیکن اگر لوگ مغفرت کے بارے میں سوچے بنا ہی ان کاموں کو جاری رکھتے ہیں، یہ سوچ کر کہ مجھے معاف نہیں کیا جائے گا، تو وہ خود کو تباہ کر لیں گے. ان کی آخرت برباد ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک بری جگہ یعنی جہنم میں رہیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. توبہ اور استغفار ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے. اللہ عز و جل کی عطا کی گئی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے توبہ اور مغفرت طلب کرنا. توبہ کا دروازہ ہمارے لیے تب تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے. اس کی رحمت ہمیشہ رہنے والی ہے. لہٰذا اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان سے دور رکھے. وہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے. وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ. اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے. جو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت پا لیتا ہے. وہی رحمت انسان کو گناہوں سے دور رکھتی ہے. اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے. اللہ ہمیں ان تمام لوگوں میں شامل کرے جنہیں وہ معاف فرماتا ہے انشاءاللہ.